الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم علامہ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز و بدعہا کے مسئلہ نمبر 73 کو پڑھیں گے۔ تو سلسلہ مسائل جنازہ میں آج ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں اللہ کے فضل سے، اور یہ مسئلہ ہے کہ امام صلاۃ جنازہ پڑھتے ہوئے کہاں کھڑا ہوگا۔ جنازہ سامنے رکھ کر کے امام کس جگہ کھڑا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مرد کے سرہانے کھڑا ہوگا اور عورت کے بیچوں بیچ میں درمیان میں کھڑا ہوگا، عورت کی لاش کے درمیان میں، اور مرد کی لاش ہو تو سرہانے کھڑا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں 2 حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث ہے، ابو غالب الخیاط کہتے ہیں کہ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا، انہوں نے ایک آدمی کی صلاۃ جنازہ پڑھائی تو آپ اس کے سرہانے کھڑے ہوئے، یا ایک الفاظ میں ہے کہ جنازہ جس چارپائی پر تھا چارپائی کے سرہانے کھڑے ہوئے۔ تو جب چارپائی کے سرہانے ہوگا تو جنازے کا بھی سرہانہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ جنازہ اٹھا دیا گیا، اس کے بعد میں ایک قریشی یا انصاری خاتون کا جنازہ لایا گیا اور ان کو بتایا گیا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ اے ابو حمزہ، یہ فلاں کی بیٹی فلاں کا جنازہ ہے اور آپ اس کی بھی صلاۃ جنازہ پڑھا دیجئے۔ چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اس کی صلاۃ جنازہ پڑھائی۔ البتہ اس درمیان کھڑے ہونے کی جگہ آپ کی بدل گئی تھی، کیونکہ جنازہ خاتون کا تھا تو آپ جنازے کے بیچوں بیچ میں کھڑے ہوئے، اس عورت کے خاتون کے بیچوں بیچ میں کھڑے ہوئے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ، ایک تو ہے وسطہا، درمیان میں کھڑے ہوئے، اور ایک میں ہے عند عجیزتہا، کہ کولہوں کے پاس کھڑے ہوئے، درمیانی حصہ، ظاہر بات وہ بدن کا درمیانی حصہ ہے۔ اور ہمارے درمیان، یہ ابو غالب الخیاط راوی کہتے ہیں حدیث کے، کہ ہمارے درمیان علاء ابن زیاد العدوی موجود تھے جو کہ مشہور تابعی ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سامنے اس وقت 2 جنازے لائے گئے، ایک مرد کا جنازہ اور ایک عورت کا جنازہ، اور دونوں میں 2 انداز سے کھڑے ہوئے، تو انہوں نے پوچھ لیا انس رضی اللہ عنہ سے کہ اے ابو حمزہ، جس طرح سے آپ جنازے میں جگہ بدل بدل کے کھڑے ہوئے، مرد میں سرہانے کھڑے ہوئے، عورت میں درمیان میں کھڑے ہوئے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح جنازہ پڑھاتے ہوئے کھڑے ہوا کرتے تھے؟ تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نعم، ہاں اسی طرح سے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ پھر علا رحمہ اللہ نے، علا ابن زیاد العدوی رحمہ اللہ نے لوگوں کی طرف مخاطب کر کے کہا احفظوا، اس مسئلے کو اچھی طرح یاد کر لو۔ اس لیے میں نے تفصیل سے پوچھا ہے صحابی سے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسی مسئلے میں معلوم ہو جائے تو وہ ہمیں سنت یاد کرنی چاہیے۔ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی کی روایت ہے، امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے، ایسے ہی ابن ماجہ، طحاوی، بیہقی، طیالسی، مسند احمد وغیرہ کئی جگہ یہ روایت موجود ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی تفصیل کی ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ذکر کی ہے دلیل کے طور پر، سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث، فرماتے ہیں صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صلاۃ ادا کی، وصلی علی ام کعب ماتت وہی نفساء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کعب کی جنازہ پڑھائی، صلاۃ جنازہ ادا کی ام کعب کی، وہ حالت نفاس میں بچے کی ولادت کے بعد وفات پا گئی تھیں۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للصلاۃ علیہا وسطہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کا جنازہ پڑھاتے ہوئے آپ درمیان میں کھڑے ہوئے، ان کی لاش کے
بیچوں بیچ میں کھڑے ہوئے. یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ایسے ہی جو ہے امام عبدالرزاق، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابن جارود، امام طحاوی، امام طیالسی، امام احمد نے، بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کی روایت کی ہے. اور یہ حدیث اس بات کے بیان میں پوری طرح واضح ہے کہ کہاں پر کھڑے ہونا سنت ہے. سنت یہ ہے کہ امام عورت کے درمیان میں کھڑے ہو. اور اس حدیث کو جو ہے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ملا لیتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ مفہوم پوری طرح سے اس کا واضح ہو جاتا ہے کہ امام کو عورت کا جنازہ پڑھاتے ہوئے درمیان میں بیچوں بیچ میں کھڑا ہونا چاہیے اور مرد کا جنازہ پڑھاتے ہوئے سرہانے کھڑے ہونا چاہیے. تو یہ مرد اور عورت کے جنازہ پڑھانے میں امام کی جگہ کے معاملے میں شریعت میں فرق رکھا گیا ہے. اگلے مسئلے پہ ہم جاتے ہیں. اگلا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 74 اور وہ یہ ہے کہ جنازے پر کتنی تکبیریں پڑھی جائیں. جنازے پر 4 یا 5 یا 6 یا 7 یا 8 یا 9 تکبیریں پڑھی جا سکتی ہیں. 9 بار تکبیریں کہی جا سکتی ہیں. یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جو بھی آدمی کرے وہ کافی ہو جائے گا. جنازہ اگر کم سے کم کسی نے 4 تکبیریں پڑھی یا زیادہ سے زیادہ 9 تکبیروں تک یا اس کے درمیان کتنی بھی تکبیر کہی جنازے پر، صلاۃ جنازہ پر، تو ایسا کرنا جائز ہوگا. جو بھی کرے گا کافی ہے. اور شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی بدل بدل کے کبھی 4 تکبیر کہے، کبھی 5 کہے، کبھی 6 کہے، کبھی 7 کہے، کبھی 8 کہے، کبھی 9 کہے، بدل بدل کے تکبیریں کہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف انداز اختیار کیا ہے. تو اس طرح کی سنتوں میں ہمارا رویہ یہی ہونا چاہیے. جس مسئلے میں کئی طرح سے سنت ثابت ہو اس مسئلے میں ہمیں بھی بدل بدل کے ہر طرح کی سنت کو موقع بموقع استعمال کرنا چاہیے. اور اگر کسی شخص کو کوئی ایک ہی سنت پہ عمل کرنا ہے ہمیشہ تو اس معاملے میں سب سے بہتر یہ ہے کہ 4 تکبیروں کو اپنائے جو کہ کم سے کم ہے اور جس کی حدیثیں سب سے زیادہ ہے. جیسے دعائے ثنا ہے، بہت ساری دعائے ثنا ثابت ہے حدیث میں، تو بدل بدل کے دعائے ثنا پڑھنا چاہیے. تشہد کے صیغے ہیں، درود ہے کے صیغے ہیں، تو بدل بدل کے کبھی یہ درود کبھی وہ درود. تو اس طرح سے جن چیزوں میں تنویع ثابت ہو، قسم قسم سے ثابت ہو، اس کو قسم قسم سے اسے پڑھنا ہی سنت ہے. تو بہرحال جنازے پر تکبیروں میں اگر کوئی شخص کسی ایک چیز کی پابندی کرنا چاہتا ہے تو وہ 4 تکبیریں ہیں اور یہ کم سے کم تکبیریں ہیں اور ان کی احادیث سب سے زیادہ ہے. 4 تکبیروں کے سلسلے میں بہت سارے صحابہ کی حدیث آئی ہے اور پچھلے دروس میں ان سب کا ذکر بھی ہو چکا ہے. ایک ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جنازہ پڑھاتے ہوئے 4 تکبیریں کہی تھیں. اور ایسے ہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کہ جو آدمی کو رات میں دفن کیا گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح گئے اور جب اس کی قبر پہ جنازہ پڑھا تو آپ نے 4 تکبیریں کہیں. اور ایسے ہی یزید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ جب انہوں نے کسی قبیلے کی غلام لونڈی کی صلاۃ جنازہ پڑھائی تو 4 تکبیریں کہیں. اور اسی طرح سے ایک صحابی کی حدیث کہ جب وہ ایک مسکین عورت کی قبر پر انہوں نے صلاۃ جنازہ ادا کی تو وہاں انہوں نے 4 تکبیریں کہیں. اور ایسے ہی ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، یہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی نہیں بلکہ دوسرے صحابی ہیں جو اپنی اسی کنیت سے معروف ہیں اور ان کا نام ہے اسعد. تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے السنۃ فی الصلاۃ علی الجنازہ ان یقرأ فی التکبیرۃ الاولی بام القرآن مخافتۃ ثم یکبر 3 والتسلیم عند الآخرہ کہ صلاۃ جنازہ ادا کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ تکبیر اولا کے بعد سورہ فاتحہ کو پست آواز میں پڑھے اور اس کے بعد 3 تکبیریں اور کہے
اور آخر میں سلام پھیر دے۔ تو پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ، پھر 3 تکبیریں، پھر سلام پھیر دے، تو کل 4 تکبیریں اس طرح سے ہو جاتی ہیں۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے اور امام ابن حزم نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، ایسے ہی حافظ ابن حجر نے اور امام نووی نے بھی، اور امام نووی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ شیخین کی شرط کے مطابق ہے۔ اسی طرح سے 6ٹھی حدیث اس تعلق سے ہے عبداللہ بن ابی اوفا کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں 4 تکبیریں پڑھا کرتے تھے، اور اسے امام بیہقی نے بسند صحیح اس کی تخریج کی ہے۔ اور جہاں تک 5 تکبیروں کی بات ہے تو اس سلسلے میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ زید ابن ارقم ہمارے جنازوں پر 4 تکبیریں پڑھا کرتے تھے، اور ایک جنازے پر انہوں نے 5 تکبیریں کہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آج آپ نے 5 تکبیر کہیں، کیا آپ بھول گئے، کیا وجہ ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 تکبیریں بھی کہا کرتے تھے، اور آپ کے بعد میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑ دوں گا، کہ کبھی آپ نے 5 بھی تکبیریں کہی ہیں تو کبھی میں بھی 5 تکبیر کہوں گا۔ یہ صحیح مسلم کی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے یہ ہو گئی 5 تکبیروں کی دلیل۔ 6 اور 7 تکبیروں کا جہاں تک مسئلہ ہے تو اس سلسلے میں بھی بعض موقوف آثار آئے ہیں، اور شیخ فرماتے ہیں کہ یہ مرفوع احادیث کے حکم میں ہیں، اس لیے کہ کبار صحابہ نے صحابہ کے مجمع میں اور صحابہ کی موجودگی میں یہ عمل کیا، اور کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا۔ اس سلسلے میں پہلی حدیث عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کی ہے کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سہل ابن حنیف کی صلاۃ جنازہ پڑھائی اور ان پر 6 تکبیریں کہیں، اس کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ یہ بدری صحابی تھے۔ شعبی کہتے ہیں کہ علقمہ شام سے آئے اور انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ شام میں آپ کے بھائی صحابہ وہ جنازوں پر 5 تکبیریں کہتے ہیں، تو اگر آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ جنازے کی تکبیروں کی تعداد متعین کر دیں اور اس کے مطابق ہم اس پر عمل کریں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا سر جھکایا اور اس کے بعد میں فرمایا کہ جنازہ جب صلاۃ جنازہ پڑھو تو جو امام جتنی تکبیر پڑھائے اتنا تم بھی تکبیر کہہ لیا کرو، اس کی کوئی تعین نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنازے میں جس طرح تمہارا امام تک جتنی تکبیر پڑھے اتنی تکبیر تم بھی پڑھ لو، اس میں کوئی متعین عدد نہیں ہے، کوئی کسی چیز کی تعین نہیں ہے۔ اسے امام ابن حزم نے محلہ میں روایت کیا ہے، اور اس کے بعد کہا وَهَذَا إِسْنَادٌ غَایَةٌ فِي الصِّحَّةِ کہ انتہائی صحت والا سند ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی خلل نہیں ہے۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کا قصہ یہ امام ابو داؤد نے اپنی مسائل میں بھی اس کی تخریج کی ہے، اور ایسے ہی امام طحاوی نے، حاکم نے، بیہقی وغیرہ نے بھی جو ہے صحیح سند سے اس کی تخریج کی ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، ایک روایت اور ذکر کرتے ہیں عبد خیر سے، کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ بدری اگر کوئی صحابی ہوتے تھے تو ان پر 6 تکبیریں کہا کرتے تھے، اور بقیہ صحابہ کرام پر وہ 5 تکبیریں کہا کرتے تھے، اور بقیہ لوگوں پر 4 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ تو گویا علی رضی اللہ عنہ صاحب جنازہ کی فضیلت کے مطابق تکبیریں کم یا زیادہ کہا کرتے تھے۔ یہ حدیث اس کی سند صحیح ہے، طحاوی، بیہقی وغیرہ نے اس کی تخریج کی ہے۔ اور اسی طرح سے موسیٰ ابن عبداللہ ابن یزید روایت کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے جنازے پر 7 تکبیریں کہیں، اور یہ بدری صحابی تھے۔ بعض لوگوں نے اعتراض اٹھایا ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے بعد بھی زندہ تھے، اور کیسے وہ ان کا جنازہ پڑھائیں گے؟ تو اسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے رد کیا ہے، اسی طرح سے دوسرے اہل علم نے بھی رد کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی وفات علی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہی میں ہو گئی تھی۔ تو یہ صحابہ سے صحیح آثار ہیں، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ 5 یا 6 یا 7 تکبیریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جنازے پر کہی جاتی رہیں۔ جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے اور 4 پر اجماع ہو چکا ہے، تو یہ دعویٰ باطل ہے، جیسا کہ امام ابن حزم نے اس کی تحقیق کی ہے۔ اور جہاں تک 9 تکبیروں کی بات ہے تو اس سلسلے میں بھی 2 حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حمزہ رضی اللہ عنہ کی صلاۃ جنازہ پڑھی تو آپ نے 9 تکبیریں کہیں، اور یہ پہلے یہ حدیث گزر چکی ہے۔ اسی طرح سے شیخ فرماتے ہیں علامہ البانی رحمہ اللہ کہ جنازے کی تکبیرات کے سلسلے میں جو سب سے بڑی تعداد ہمیں معلوم ہوئی ہے وہ یہی 9 کا عدد ہے، اس لیے 9 کے عدد پہ آدمی کو رک جانا چاہیے، اس سے زیادہ تکبیر نہیں کہنا چاہیے، اور ایسے ہی کم سے کم جنازے پر تکبیریں 4 ہیں، 4 سے کم تکبیر نہیں ہونا چاہیے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ان چیزوں کو زاد المعاد میں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ وَهَذِهِ آثار صحیحہ فلا موجب للمنع منها، یہ سب صحیح آثار ہیں، اس لیے اس سے روکنے کی کوئی وجہ جواز نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 4 سے زیادہ سے نہیں منع کیا، آپ نے خود 4 سے زیادہ تکبیریں کہی ہیں، اور آپ کے صحابہ نے بھی آپ کے بعد 4 سے زیادہ تکبیریں کہی ہیں، تو پھر اس سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اور جو لوگ اس سے روکتے ہیں یہ دلیل دے کر کے کہ اس پر اجماع ہو گیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ غلط بات ہے، اس پر اجماع نہیں ہوا ہے، اور آپ یہ روایات دیکھ چکے ہیں۔ اگر اجماع ہوتا تو یہ روایت جو کہ صحیح سند سے آئی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اور جو یہ حدیث ہے، ایک حدیث اور وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر میں صرف 4 تکبیروں پر جنازے میں اکتفا کیا ہے، تو یہ بھی ضعیف حدیث ہے، اور اس کی جتنی سندیں آئی ہیں سب ایک سے بڑھ کر ایک ضعیف ہیں، اس لیے ان صحیح اور مشہور احادیث کو رد کرنے کی اس حدیث میں طاقت نہیں ہے، اس لیے اس بنیاد پر ان احادیث کا رد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو مجموع الزوائد کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد پر 9 تکبیریں کہیں، پھر اس کے بعد کے ایام میں 7 تکبیریں کہیں، پھر آخری عمر میں 4 تکبیریں کہیں، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے اور آپ کی وفات ہو گئی، تو یہ جو ہے حدیث صحیح نہیں ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی علتوں کو ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس میں کون ضعیف ہے اور کون متہم بالکذب ہے اور کون جو ہے اس میں متروک ہے۔ تو یہ ساری چیزوں پر علامہ البانی رحمہ اللہ نے پوری تفصیلی بحث کی ہے اور کہا ہے کہ اس کو کسی طرح سے اس حدیث کو حسن بھی نہیں کہا جا سکتا، تو اس لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ اور وہ حدیث گزر ہی چکی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا تو آپ نے 9 تکبیریں کہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہے مسئلہ آج کے درس میں 2 مسائل پر گفتگو ہوئی۔ پہلا مسئلہ یہ کہ جنازہ پڑھاتے ہوئے امام کہاں کھڑا ہو۔ اگر مرد کا جنازہ ہے تو امام سرہانے کھڑا ہوگا، اور اگر عورت کا جنازہ ہے تو امام جنازے کے بیچ میں کھڑا ہوگا، درمیان میں کھڑا ہوگا۔ اور دوسرا مسئلہ کہ جنازے پر کتنی تکبیریں کہی جائیں گی، تو کم سے کم 4 تکبیریں کہی جائیں گی اور زیادہ سے زیادہ 9 تکبیریں کہی جائیں گی جنازے پر۔ ان کے درمیان میں چاہے جتنا کہہ لیا جائے سب جائز اور درست ہے، 4 5 6 7 8 9، یہ ہر طرح سے جنازے پر تکبیریں کہی جا سکتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔